راکھ کے بدھ کی عبادت میں شامل، اور آج سے ہی پوری دنیا اپنے روزوں کا آغاز کرتی ہے، ریاضت کا آغاز کرتی ہے، اور آج کے دن لوگ روزہ رکھ کر خداوند کے سامنے اپنی گریہزاری اور خداوند کے دکھوں پر غور و خوض کرتے ہیں۔ اور آج کے کلام میں 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے، خاص طور پر انجیل مقدس میں۔ پہلی بات کہ خداوند خود ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں یا اس روزے کی عبادت میں شامل ہوں تو ہماری زندگی کے 3 اہم حصے ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا ہے، جن پر ہمیں غور کرنا ہے اور جن پر ہمیں توجہ دینی۔ پہلا جو خداوند یسوع المسیح ہم سے ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو روزے میں خیرات، آلمز گیونگ انگریزی زبان میں کہتے ہیں، خیرات یا اپنے کمائی میں سے اور جو خداوند نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں کے لیے حصہ نکالنا۔ اور اگر یہودیوں کی شریعت دیکھیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ اگر ہم یہودیوں کی شریعت کی بات کریں تو اس میں کہا گیا کہ دے یکی، آپ نے اپنی کمائی سے 10واں حصہ دینا ہے، لیکن مسیحت میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ آپ نے 10واں حصہ دینا ہے یا دے یکی دینا ہے۔ مسیح کی جو تعلیم ہے وہ صرف یہ فرماتا ہے کہ آپ نے خیرات کرنی، ہر مہینے نہیں، لیکن جب خداوند آپ کو توفیق دے، جب آپ یہ کام کرنے کے قابل، جب خداوند آپ پر فضل کرے اور آپ کو ترقی بخشے تو آپ دینے کے لائق ہیں، تو پھر اپنی کمائی میں سے دوسروں کے لیے آپ خیرات نکالیں۔ اور یہاں پر یہ مسیح کا حکم، اور وہ کہتا ہے کہ جب تو خیرات کرے، یہ نہیں کہا کہ ہر وقت تم خیرات کرنا، جب تمہارا دل کرے اور جب تو خیرات کرے، اور خیرات کرتے ساتھ ہی تمہارے لیے حکم یہ بھی ہے کہ اپنے سامنے ترہی مت بجوا، کہ کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو، اور تو کسی ضرورت مند کی اس کی ضرورت میں مدد کر۔ تو اس لیے خیرات دینا خداوند نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ لازم ہے، خاص طور پر ان روزوں کے ایام میں۔ اور یہ بھی شرط مقرر نہیں کی کہ آپ نے خیرات اپنے چرچ کے کاہن کے ذریعے کرنی ہے، آپ خود کریں تو زیادہ اچھا، کیونکہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اگر آپ یہ خیرات کرتے ہیں اور آپ کی یہ خیرات خداوند کے سامنے مقبول نظر ہوتی، لیکن اگر آپ مشکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے، خیرات کرنا مشکل ہے، تو پھر شاید آپ اپنے کاہن کی مدد لے سکتے ہیں کہ فادر جی یا بابو جی ہماری مدد کریں کہ ہم یہ خیرات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ یہ خیرات کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس کے مستحق ہیں۔ کیونکہ خداوند یہاں بڑے صاف الفاظ میں ہمارے لیے یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو اپنے سامنے ترہی مت بجوا، جیسا کہ ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے، تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مگر جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ کتنا فاصلہ ہے ہمارے سیدھے اور الٹے ہاتھ میں؟ کوئی عام فاصلہ نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ اتنا سا فاصلہ، اتنے سے فاصلے پر کھڑے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کسی کی مدد کی۔ تو میں نے آپ کے سامنے بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ خیرات آپ خود کریں تو زیادہ اچھا ہے، آپ خود لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں، اور اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ آپ ان پر کوئی احسان جتائیں، آپ انہیں نیچا دکھائیں، آپ ان پر یہ ظاہر کریں کہ آپ پیسے والے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو مناسب، اگر بیوی خیرات کرتی ہے
تو وہ شاید اگر خاوند کو مناسب سمجھتی ہے تو بتائے، کیونکہ شاید اس کی کمائی سے اس نے یہ خیرات کرنی ہے۔ اگر وہ برسر روزگار خود کرتی ہے تو وہ خود بھی اپنی کمائی سے بغیر کسی کو بتائے اس کو خیرات میں دے سکتی۔ تو یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ کس طرح خیرات کریں اور خداوند یسوع المسیح کی تعلیم کے مطابق کریں۔ اور یسوع کہتا ہے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے بدلا دے۔ خیرات آپ کریں گے تو اس کا اجر خدا دے گا، نہ یہ فادر دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے معاشرے محلے گلی میں رہنے والا شخص دے سکتا ہے، نہ آپ کے رشتہ دار دے سکتے ہیں، کوئی بھی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ہمیں کہیں گے جی فلاں کی میں نے مدد کی ہے تو میرے لیے تاڑیاں بجوا دیں، تو میں بجوا دوں گا۔ محلے والے آپ کی تعریف کریں گے، واہ جی واہ یہ تو بڑے سخاوت والے ہیں، خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ جب آپ نے مداح کروا لی تو آپ کی خیرات رائے گاہ چلی گئی اور آپ نے خدا کو ناراض کیا۔ دوسرا جو روزوں کے ایام میں اہم نقطہ کہ خداوند ہمیں دعا کی تلقین کرتا ہے۔ دعا میں عام طور پر ہم لوگ دعا میں اور دوسری بہت ساری ایسی کیسے عبادات میں ان میں فرق محسوس نہیں کرتے، فرق محسوس نہیں کرتے۔ اس دعا کے اور عبادت کے دو مختلف مطلب ہیں۔ ابھی جو ہم سب بیٹھے ہیں یہ عبادتی ماحول ہے، دعائیا ماحول نہیں، دعائیا دعا کر رہے ہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عبادتی ماحول ہے جس میں باجماعت ہو کر ہم عبادت کرتے ہیں۔ شراکتی ماحول، اور دوسرے کئی لوگوں نے اس کا نام تبدیل کر کے اسے میٹنگ کہہ دیا۔ میٹنگ کا مطلب ہے ملنا، ایک دوسرے سے ملاقات، لیکن عبادت بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ جس میں ہمیں سمجھ آئے، جب غیر قومیں ہم سے یہ لفظ سنے تو انہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ بس باتیں شاتیں گپ شپ لگانے اور ملنے ملانے کے لیے نہیں جا رہے۔ اگر یہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں، اگر یہ مل بھی رہے ہیں، تو ان کے ملنے کا مقصد کہ یہ کیا کریں گے، یہ عبادت کے لیے جمع ہوئے، اور اس عبادت کو ہم دعا، اس میں اس عبادت میں ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت کے دوران دعا ہو رہی، اور دعا کیا ہے کہ یہ شخصی رابطہ ہے، انڈیویجول ریلیشن شپ ود گاڈ، کہ خدا کے ساتھ آپ کا شخصی رابطہ، جماعت میں ہیں لیکن آپ شخصی طور پر خدا کے ساتھ تعلق میں، رابطے میں۔ اور خدا کہتا ہے کہ جب تم دعا کرو تو کیسے دعا کرو کہ تم ریاکاروں کی مانند نہ ہونا۔ ہمیں بعض اوقات دعا کرنا نہیں آتا۔ دعا میں جب آپ ٹھہرتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو سوائے خدا کے اور آپ کے کوئی اور تیسرا شخص وہاں پر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب یہ دعا ہوتی ہے تو دعا میں آپ خدا سے بات چیت کرتے ہیں، اور دعا میں کبھی کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے دکھ خدا کو ایسے بتاؤں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اونچی اونچی آواز میں روؤں۔ تو شاید جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں تو دوسرا شخص شاید آپ کا مذاق اڑا سکتا ہے کہ یہ کیسے دعا کر رہا ہے یا کر رہی ہے، کہ خدا کے سامنے رو رہی ہے، رو رہا ہے۔ رونا اس لیے ہے کہ دکھ جب باہر نکلتا ہے تو اسے ایکسپریس کرنے کے لیے شاید آپ کو کبھی کبھی آنسوؤں کی بھی ضرورت پیش آتی، اور جو ہی آپ کے آنسو نکل آتے ہیں تو آپ کا من ہلکا ہو جاتا ہے اور آپ ہلکے ہو کر خداوند کے حضور سے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں یا اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں کہ خدا پھر دیکھتا ہے کہ میرا یہ بچہ اور میری یہ بچی تکلیف میں، دکھ میں، اور پھر خدا اس کے آنسو صاف کرتا اور اس سے بات چیت کرتا اور اسے تسلی اور اطمینان دے کر اسے واپس بھیجتا۔ تو اس لیے میں نے کہا دعا اور عبادت میں فرق ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پر عبادت کریں گے، کر رہے ہیں، میرے ساتھ باجماعت ہو کر عبادت ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد
ابھی آپ نے جب روزہ رکھ لینا ہے تو روزے میں جماعت کی دعا بھی ضروری ہے، لیکن روزے کے دوران آپ نے کمرہ بند کر کے علیحدگی میں علیحدہ جگہ ڈھونڈ کر آپ نے دعا کرنی، اور خدا کے ساتھ ضروری نہیں کہ دعا آپ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی کریں۔ دعا میں یہ ہے کہ آپ خداوند سے وہ بات کہہ دیں جو آپ کے دل میں ہے، کہ آج آپ نے یہ روزہ رکھا ہے اور یہ روزے کا مقصد کیا ہے، کیوں آپ نے روزہ رکھا؟ دنیا رکھتی ہے تو میں بھی رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو خداوند سے آپ یہ کہیں کہ خداوند یہ روزہ میں نے تیرے لیے رکھا، کیوں تیرے لیے رکھا ہے؟ اور کہ میں تجھ سے بات چیت کر سکوں، تو مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر سکے اور تیری قدرت جو ہے وہ مجھ پر ظاہر ہو۔ اور روزے کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں کہ جیسے پاپا اعظم نے ہم سے کہا ہے کہ یہ آج کا یہ دن ہے ایش وینسڈے، اس دن آپ کلیسیا روزہ رکھیں۔ یوکرائن میں جو مسیحی لوگ مر رہے ہیں جنگ کی وجہ سے، روس نے ان پر حملہ کیا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم پر بھی کوئی ایسا وقت ہو کہ لوگ بیچارے بے گھر ہیں، اوپر سے بارش ہے، زلزلہ ہے، سردی ہے، بہت کچھ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں میسر، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمیں اچھا محسوس ہے، خبروں میں سن لیتے ہیں، لیکن تکلیف ان کی ہے۔ تو پوپ صاحب نے کہا کہ کلیسیا اگر باجماعت ہو کر روزہ رکھے اور ان کے لیے دعا کرے تو خدا ان کی سختی ان سے ٹال دے گا۔ تو یہ تو ایک مقصد انہوں نے بتا دیا۔ اگر آپ یہ مقصد نہیں بھی رکھنا چاہتے تو پھر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنی ذاتی زندگی کے لیے بھی خداوند کے حضور روزہ رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں۔ تو خداوند اس سے کہتا ہے کہ ایک تو خیرات کرنی ہے، دوسرا دعا کرنی ہے، اور دعا کیسے کرنی ہے کہ آپ نے علیحدگی میں علیحدہ مقام، آئسولیشن پلیس ڈھونڈنا ہے جس میں آپ خدا کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ اور اس کے بعد روزے کی ہمارے لیے کنڈیشن بتا دی گئی کہ آپ نے روزہ رکھنا، کن لوگوں نے روزہ رکھنا ہے؟ 18 سال سے اوپر والوں نے۔ شوق آتا ہے، اچھی بات ہے، کئی بچے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں، لیکن کلیسیائی طور پر ان کے لیے کوئی ایسا سخت جسمانی طور پر بھوکا رہنا، اور یہ ان کے لیے قانون نہیں ہے۔ 18 سال کی عمر کے بعد، یا اگر زیادہ سے زیادہ 16 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حد ہے کہ جو 60 سال کے قریب ہے، 60 سال سے اوپر والوں کے لیے بھی ممانت ہے۔ اگر وہ رکھنا چاہے، طاقت خداوند نے دی ہے تو ضرور رکھیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے لیے بھی ریلیکسیشن ہے کہ وہ روزے کو یعنی جسمانی تکلیف اور جسمانی خوراک جو نہیں کھانی روزے میں، اس سے اس کو چھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کہا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، یہ بات دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، پچھلے سال بھی کہی گئی کہ جو جسمانی طور پر جن لوگوں پر یہ فرض ہے، 18 سال یا 16 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کے لوگ جن پر یہ فرض ہے، بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں فرض ہے، عام لوگ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض نہیں ہے، مسیح خداوند کی طرف سے اور کلیسیا کی شریعت کے مطابق 16 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک کے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان پر یہ فرض ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں، اس عمر میں جو لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ جسمانی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نے 3 وقت کا کھانا جتنا آپ کھاتے ہیں سارا دن میں، آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ایک دن میں کتنا خرچ کر دیتا ہوں، یہ کر دیتی کہ ایک دن میں آپ کتنے کپ چائے پیتے، ایک دن میں آپ کتنی دفعہ کھانا کھاتے، یہ سارا خرچہ آپ نے آج کے دن، پہلے دن ہی آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، جسمانی طور پر بھوکے نہیں رہ سکتے، تو آپ نے اپنی جگہ پر کسی اور کی خوراک جو ہے اس کو بچانا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو آپ کو بابو جی یہ گلے دیں گے، اس میں آپ ان گلوں میں وہ اپنے ان روزوں کا ہر روز کا چندہ ڈالیں گے جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
किसी की भूख को उन पैसों में ढाल कर हमारे सामने, फिर हम यही आपकी तरफ से खुदा की नजर में वो आपका वो जिस्मानी रोजा कबूल हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो 16 साल से 60 साल की उम्र तक के हैं, जिन पर फर्ज है, वो इस किस्म की खैरात 40 दिन में करेंगे। बाकी जिनके लिए छूट है उनके लिए तो ये कानून लागू नहीं। और अगर आप समझते हैं कि आपके वसाइल कम है, हम खानदान में रहते हैं और हम सब एक ही कह सकते हैं कि बेस से खाते हैं, सबके लिए इकट्ठा ही खाना बनता है, तो हमने तो कभी काउंट नहीं किया कि एक बंदा कितना खाना खाता है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप एक हद मुकर्रर कर लें कि आप एक 100 रुपया, 50 रुपए, या जितनी आपको खुदावंद ने ताकत दे रखी है उसके मुताबिक आप हर रोज उस गले में आप वो डालेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप बिल्कुल इस काबिल नहीं है, बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आप ना रोजा रख सकते हैं, आपने ज़ाहिर मजदूरी करनी है, मजदूरी के दौरान आप जिस्मानी मशक्कत करते हैं तो भूखे तो नहीं रह सकते, तो आपने क्या करना है कि आप खैरात देनी है। खैरात में भी आपको दिहाड़ी कम मिलती है, मजदूरी कम मिलती है, तो आप घर का निजाम चलाएं कि खैरात दें, तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है और आप समझते हैं कि ये दोनों काम मैं नहीं कर सकता, कर सकती। फिर तीसरा जो आपके लिए हुक्म है वो ये है कि कम से कम आप दुआ तो कर सकते हैं कि आप वक्त निकालेंगे। और मैं आपके लिए मदद कर देता हूं, ये कोई शरीयत का कानून, ये फादर और सिस्टरों का कानून है कि हम 5 वक्त में नमाज पढ़ते हैं, जिस तरह हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई पढ़ते हैं। हम फादर सिस्टर्स, हम पर फर्ज है। मैं अगर ये नमाज नहीं पढ़ता, नमाज का लफ्ज कह रहा है, इबादत नहीं करता, तो मुझे तराफ के साक्रामेंट के लिए जाना, ये गुनाह कबीरा है मेरे लिए। जब मैं किसी और फादर से मिलता हूं तो मैं गुनाहों का एतराफ करता हूं कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये कैसे है टाइम, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इन रोजों के अयाम में फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह 5:30 बजे, 5:30 बजे आप मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की दुआ, और उसमें हम कैसे दुआ करते हैं कि हम 2 ज़बूर और कुछ आयात है जो हम पढ़ते हैं, और उसके बाद ये दुआ जो है हम जारी रखते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे, दिन के वक्त कौन सा टाइम है, 12 बजे, 12 बजे जो है सुबह और दोपहर का वक्त शुरू होता है, यानी सुबह अलहदा होती है और दोपहर का वक्त जो है वो शुरू हो जाता। और उसमें आपके पास अगर घर में किताबें हैं दुआ की, तो दुआ में एक किताब की एक दुआ है जिसे कहते हैं फरिश्ते का पैगाम, अंग्रेजी जुबान में एंजल्स कहते हैं। और यूरोप में, बाहर के मुल्कों में 12 बजे घंटियां बजती, जो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए वो रुक जाते हैं। इस तरह अजान होती है और लोग एहतराम करते हैं, इसी तरह हर जगह पर चर्च की घंटियां 12 बजे बजना शुरू हो जाती हैं, और हम भी उसे एंजल्स जो है फरिश्ते का पैगाम, यानी ये कलाम का बिर्द है लूका की इंजील में से कि फरिश्ता कैसे मुकद्दसा मां मरियम के पास, कि खुदावंद के फरिश्ते ने मुकद्दसा मां मरियम के पास आकर पैगाम दिया, और वो ये दुआ उस दुआया किताब में से पढ़ सकते हैं। तो ये वक्त है 12 बजे। उसके बाद फिर आप अपने काम में मशगूल हो जाएं। 3 बजे आपके लिए वक्त मुकर्रर है कि आपने रोजरी पढ़नी। ये मैं अपनी दुआ भी बता रहा हूं और आपकी मदद कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करें। 3 बजे आपने रोजरी की इबादत करनी है, और ये सिर्फ 20 मिनट की बात है। एंजल्स 5 मिनट का और रोजरी 20 मिनट की, अगर आप सारी पढ़ते हैं लतानियों के साथ। उसके बाद शाम को आपने 7 बजे या 7:30 बजे आपने खाने से पहले, जब भी आप खाना खाते हैं, ये तो हमारा वक्त है ना, कि हमने उससे पहले इवनिंग प्रेयर, शाम की दुआ करनी। शाम का खाना जब भी आपने खाना है, आपने ये उससे तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट पहले आपने शाम की दुआ करनी। चाहे आप 8 बजे खाते हैं तो आप 7:30 बजे दुआ करें, अगर आप 8:30 खाते हैं तो आप 8 बजे करें, अगर आप 9:30 बजे खाते हैं तो आपको इस तरह ही आधा घंटा उससे पहले जो है आपने दुआ करनी। कितने वक्त हो गए? 4। और आखिरी
رات کی دعا ہے جو رات کے 12 نہیں بجنے چاہیے، کیونکہ عام لوگ آپ جاگتے رہتے ہیں 1-2 بجے تک بھی، لیکن وقت کا تعین ہے۔ خداوند بھی جب صلیب پر ہے وہاں پر بڑے واضح الفاظ میں کہا 6ٹھی گھڑی، تیسری گھڑی، دوسری گھڑی، یہ گھنٹوں کا ذکر ہے۔ اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح صلیب پر قربان ہوا اور وہ 3 بجے کا وقت تھا، اس لیے وہ گھڑیوں کا ذکر ہے۔ تو رات کو 12 نہیں بجنے چاہیے، 11:30 کے قریب یا اس سے پہلے آپ نے رات کی دعا یعنی آخری دعا، جسے 5 وقت کی نماز ہے اور نائٹ پریئر جو ہے، رات کی دعا کر کے آپ سو سکتے ہیں۔ اور دعا کرنے کے لیے آپ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کم از کم آپ کا بستر ہے، بیڈ ہے، اس کے آپ سفید کپڑا بچھائیں، آپ گھٹنے ٹیکیں اور اس بیڈ کے اوپر اگر ہو سکے تو اپنے گھر میں آپ صلیب یسوع کے مجسمے کے ساتھ وہ صلیب رکھیں اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر آپ دعا کریں۔ آسان ہے، مشکل کام تو نہیں میں نے بتایا۔ اگر آپ یہ روٹین میں یہ کام کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ آپ خداوند کے حضور دعا میں، اور آپ کئی دفعہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے آپ یہ کہتے مان بھی لیتے ہیں اور دعا کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی غیر قوم بھی پوچھے تو کہیں جی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی نماز اور یہ ہمارے دعا کرنے کے اوقات ہے، اور اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر خیرات نہیں دے سکتے تو اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ خیرات کریں، خیرات نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کریں، اور ان تمام بری باتوں سے دور رہیں جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان یا تکلیف پہنچتی۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، ایک دوسرے کے خلاف بات چیت نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ خدا اور اس کے لوگوں کی عزت کریں۔ اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ خیرات نہیں دے سکتے اور آپ دعا نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان 40 دنوں میں آپ روزوں کا احترام کریں گے، کہ وہ کہ خداوند یسوع مسیح آج کل دکھوں میں نہیں ہے، یسوع ہر وقت دکھ میں نہیں ہے، اس نے تو دکھ آج سے 2000 سال پہلے برداشت کیے، لیکن اسے دکھ دوبارہ سے ہم دیتے ہیں جب ہم اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی لیے کم از کم جو لوگ ان دنوں میں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری باتوں پر عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنے ان روزوں کا احترام کریں۔ ان روزوں کے دوران آپ کوئی بھی ایسی خوشی کی محفل میں شامل نہ ہوئے، کوئی بڑی ضروری ہے تو پھر ہے، لیکن یہ بھی قربانی، جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں، کھانا نہ کھائیں تو ہمیں بھوک لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے ہمارے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک تکلیف ہی ہے کہ خوشی کا کوئی فنکشن ہے اور آپ اس میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے گئے بغیر وہاں پہ گزارا نہیں ہے اور آپ نہیں جاتے، تو یہ بھی ایک سیکریفائس ہے، یہ بھی ایک قربانی۔ اور خداوند سے کہتے ہیں خداوند میرا دل کرتا ہے کہ میں خوشیوں میں شامل ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ ڈھول بجے، میرا دل کرتا ہے کہ میوزک بجے، میرا دل کرتا ہے کہ میں شاہی کھانے کھاؤں، لیکن خداوند میں ان 40 دنوں میں ایسا نہیں کر رہی، لیکن تیری خاطر۔ کھانا کی ممانعت نہیں، روزہ آپ نے نہیں رکھا، لیکن آپ شاہانہ کھانا بھی تو نہ کھائیں کہ دوسرے لوگ ایک نوالے کو ترس رہے ہیں اور آپ یہ کریں۔ اور آج پتہ نہیں کیوں یہ ایسا ہوا، یوکرین میں دیکھیں کہ وہ لوگ غریب نہیں تھے اور آج بم سے ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، اور ہماری وہاں پہ موناسٹریز ہیں، خانقاہیں، اور آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں اور خبروں میں چیک کریں تو وہاں پر اب پوپ صاحب نے حکم دیا کہ خانقاہیں کھولیں، لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے، کھانے کے لیے مشکل ہو رہی ہے، لوگ بیچارے چھوٹے بچے، یہ نہیں کہ ان کے پاس سب کچھ پیسے بھی ہیں لیکن خوراک نہیں ہے۔ سونا اگر ہمارے پاس پڑا ہے، سونا ہم کھا تو نہیں سکتے، پہن سکتے ہیں، جب تک اس سونے کا کاروبار نہ ہو سونے کو ہم بیچیں گے، سونے سے ہم پیسے لیں گے، پیسے سے ہم نے خوراک لینی، اور جب خوراک ہی میسر نہیں ہے تو مٹی تو نہیں کھا سکتے، ہم چیزیں اٹھا کر تو نہیں کھا سکتے ہم،
اس لیے خدا یہ وقت کسی پہ نہ لائے، اور یہ وقت ان لوگوں کے لیے ہے، تو کم از کم ان ایام میں آپ یہی سوچیں کہ میں کھانا کھاؤں گا لیکن سادہ کھانا کھائیں، اور اس میں آپ فضول خرچی نہ کریں، ایکسٹرا جو روٹین کا ہے، صبح شام دوپہر آپ کام کھاتے ہیں کھائیں، لیکن یہ کہیں کہ اسپیشل پارٹی کریں کہ آج میرا دل یہ کر رہا ہے یہ کھانے کو، اس کے لیے اپنے دل کو روکیں اور اپنے آپ کو روکیں۔ تو یہی روزے کا مقصد ہے، رک جانا اور ضبط کرنا، برداشت کرنا۔ اور اگر آپ سارے دن کا روزہ نہیں رہ سکتے، کم از کم ان چیزوں میں آپ سادگی کے ساتھ کھانا کھا کر خداوند کے اس حکم کو پورا کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو آج کے اس دن سے لے کر 40 دنوں تک روحانی قوت اور طاقت عطا فرمائے، تاکہ آپ شیطانی قوتوں سے لڑنے کے قابل ہوں اور آپ روحانی طور پر مضبوط ہو کر خداوند کے ساتھ اپنی گہری وابستگی اور محبت کا اظہار کر سکیں۔ ابھی ہم اپنے ماتھے پر راکھ لگائیں گے اور اس بات کا اعلان کریں گے۔ راکھ علامت ہے، راکھ کا مطلب ہے انسان کے اندر سے اکڑ ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں بچا اس کی زندگی میں، اور یہ علامتاً ہمارے ماتھے پر لگائی جاتی ہے سلیب سے کہ جس نے مسیح کو قبول کر لیا اس کی زندگی میں مغروری اور تکبر نہیں رہ گیا، حلیم اور فروتن بن گیا، اور یاد دلایا گیا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ ہم دنیا میں بہت کچھ کرتے پھرتے ہیں، لیکن ہماری اوقات یہ ہے کہ ہم مٹی میں اور مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، اور جب کاہن جنازے پر دفنا رہا ہوتا ہے تو یہ الفاظ دہراتا ہے کہ تجھے یاد کرایا گیا تھا، آج آپ خداوند کے فضل سے سب زندہ، آج آپ کو میں یاد کراؤں گا کہ اے انسان خاک ہے اور تو خاک میں لوٹ جائے گا۔ دوبارہ یہ الفاظ میں خدا نہ کرے آپ کے جنازے پر یہ ادا کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہ اس بندے اور بندی کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ خاک ہے اور خاک تھی، اور آج اس کا دن آ گیا ہے کہ یہ خاک میں لوٹ گیا ہے اور لوٹ گئی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے